السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں مقامی جماعت مجلس عاملہ امیر مقامی کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ بہت اہم موضوع پر انہوں نے ایک کیمپین ڈیسائیڈ کیا ہے۔ یہ وقت کی ضرورت بھی ہے اور اس کا راست تعلق ہمارے ایمان سے بھی ہے اور ہماری صحت سے بھی ہے۔ اور صاف صفائی یا پاکی و صافی یہ ایک ایسا موضوع ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس کی اہمیت سے اور اس کی افادیت سے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اسی کے پیش نظر ہمارے ملک میں بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی جہاں پر گندگی کا مسئلہ پایا جاتا ہے تو اسے دور کرنے کے لیے مہمات چلائی جاتی ہیں اور لاکھوں کروڑوں کا بجٹ ملتا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک قدم صفائی کی اور اس طرح کے ابھیان چلا کر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارا ملک صاف ستھرا ملک ہو جائے، لیکن ان سب کے باوجود جو نتیجہ آنا چاہیے وہ نتیجہ نہیں آ رہا۔ صاف صفائی کے موضوع پر جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک غلط فہمی یہ بھی دور ہو جانی چاہیے کہ کسی وجہ سے اس کا صحرا مسلمانوں کے سر باندھ دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے علاقے گندے ہوتے ہیں، وہاں گندگی زیادہ ہوتی ہے۔ اس میں کچھ حقیقت ضرور ہے لیکن کل حقیقت نہیں ہے۔ پورے ملک میں جو ابھیان چھڑا ہوا ہے وہ صرف مسلم بستیوں کو ٹارگیٹ کر کے نہیں چھڑا ہے، بلکہ یہ ابھیان خود اس بات کی دلیل ہے کہ ملک کے بیشتر حصہ اس مسئلے سے جھوجھ رہا ہے۔ تو عمومی طور پر اگر ہم جائزہ لے کر دیکھیں تو معلوم یہ ہوگا کہ جہاں سلم پایا جاتا ہے یا لیبر طبقہ پایا جاتا ہے یا جن کی ایوریج انکم بہت کم ہے، غریب طبقہ پایا جاتا ہے، ان علاقوں میں یہ مسئلہ آپ کو نمایاں طور پر نظر آئے گا۔ اب وہ علاقے مسلمانوں کے بھی ہو سکتے ہیں اور ہندوؤں کے بھی ہو سکتے ہیں اور کسی دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے بھی ہو سکتے ہیں۔ معلوم یہ ہوگا کہ اس کا تعلق صرف مسلمانوں سے نہیں ہے، لیکن ایک خاص ذہن کے لوگوں نے اس کو بنیاد بنا کر صرف مسلمانوں کو بدنام کیا گیا ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم صرف یہ کہیں کہ صرف پروپیگنڈا ہے تو ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں کے علاقوں کو دیکھا جائے تو وہاں بھی کچھ نہ کچھ منظر، مناظر، مظاہرے اس طرح کے نظر آتے ہیں کہ جس سے محسوس ہوتا ہے کہ مسلمان گندگی میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ ابھی 4 دن پہلے کوٹات گیا تھا، وہاں پر ایک موٹیویشنل اسپیکر جہاں انہوں نے بہت ساری باتیں کی، وہاں مسلمانوں پر ایک طنز انہوں نے یہ بھی کسا کہ یہ کیا زندگی ہے کہ گندگی میں پیدا ہوتا ہے اور گندگی میں مر جاتا ہے۔ تو گویا کچھ خاص قسم کے لوگ ہیں، ایک مانسکتا کے لوگ ہیں جو اس طرح کی پھیلانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ لیکن کوئی غیر مسلم اگر یہ دیکھنا چاہے کہ مسلمانوں کی اچھی بستیاں کہاں ہیں تو بمشکل نظر آئیں گے۔ مسلمانوں میں بھی جو ایلیٹ گروپ ہے، ہائیلی کوالیفائڈ لوگ جہاں رہتے ہیں وہاں پہ اس طرح کی مسائل نظر نہیں آئیں گے۔ تو ہم جہاں رہ رہے ہیں اس مقامی جماعت سے ہمارا تعلق ہے، لیکن آپ اس کو دیکھیں گے محسوس کریں گے کہ مسلمان بھی اس بیماری سے یا اس کمزوری سے، اس مسئلے سے جھوج رہے ہیں۔ اور ہماری پالیسی اور پروگرام میں ہم نے یہ طے کیا ہے کہ کسی ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا ہے اور مسلمانوں سے متعلق اس رائے میں مثبت تبدیلی پیدا کرنی ہے۔ تو اسی کے پیش نظر مقامی جماعت نے یہ عنوان سلیکٹ کیا۔ اگرچہ اس کو اور منصوبہ بند انداز میں کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ، اور اس کو مائکرو پلاننگ کریں گے تو اور بہت بہتر انداز میں ہو جائے گا۔ سورہ بقرہ کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو توبہ کرتے ہیں، اور اللہ کو پسند کرتا ہے جو پاکی صافی اختیار کرتے ہیں، جو صفائی ستھرا اختیار کرتے ہیں۔ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کا محبوب بندہ اگر ہم بننا چاہتے ہیں تو پاکی و صفائی کے بغیر یہ مرحلہ جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بھی پاکی اور صافی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری مشہور حدیث ہم سنتے رہتے ہیں، الطہور نصف الایمان، کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دین یعنی تقریباً دین کے 50% تقاضے ایسے ہیں جو پاکی اور صفائی کے بغیر آپ ادا نہیں کر سکتے۔ ان کا تعلق عبادات سے بھی ہے، ان کا تعلق کچھ معاملات سے بھی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس پاکی اور صافی پر بہت توجہ دینی چاہیے۔
یہ پاکی اور صافی انسانی فطرت کا حصہ ہے. انسان گندگی کھانا یا گندگی میں رہنا یا گندگی میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا. وہ کوئی بھی ہو، خدا کو ماننے والا ہو یا خدا کو نہ مانتا ہو، اس کی فطرت نفاست کو پسند کرتی ہے، اچھی چیز کو پسند کرتی ہے، حسن کو پسند کرتی ہے، خوبصورتی کو پسند کرتی ہے، گندگی کو وہ پسند نہیں کرتی. تو اس اعتبار سے ایک تو انسانی جذبے میں جو فطری کیفیت ہے، اس کیفیت کو تھوڑا سا بیدار کرنے کی ضرورت ہے. صرف ایڈورٹائز کرنے سے اور جاہرات کرنے سے اور ہینڈبل بانٹ دینے سے یا کچھ دو چار تقریر کر لینے سے یہ بڑے پیمانے پر تبدیلی نہیں آئے گی. ذہنوں کی تبدیلی کے لیے شعور کی بیداری ضروری ہے. جب تک ہم شعور بیدار نہیں کریں گے، لوگوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ دین کے تقاضے کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں، تب تک شاید لوگوں میں آمادگی پیدا نہیں ہوگی. تو آمادگی پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس پہلو سے تھوڑی سی مزید تیاری کی جائے. اس وقت پاکی اور صفائی کا جب عنوان چڑھا ہے تو آپ دیکھیں گے حدیث کی کتاب میں، فقہ کی کتاب میں اس زمن میں الگ سے ایک باب باندھا جاتا ہے، طہارت کے مسائل، پاکی صفائی کے مسائل وغیرہ میں. تو اسلام میں تو مستقل ایک باب ہے، اس پر بحث کی گئی ہے، اس پر بڑی تفصیلی کتابیں لکھی گئی ہیں، بہت مختلف قسم کے فتاوے لکھے گئے ہیں پاکی صفائی سے متعلق. لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ جس اسلام نے پاکی اور صفائی پر اتنا فوکس کیا ہو، اتنی زیادہ توجہ دی ہو، اتنی تاکید کی ہو، اس کے ماننے والے اس معاملے میں کمزور اور کوتا ثابت ہو. تو یہ دراصل مجموعی طور پر دینی سمجھ نہ ہونے یا دینی تقاضوں سے متعلق بیداری نہ ہونے کی وجہ سے بھی کیفیت پیدا ہوئی ہے. تو جہاں فطری جذبے کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پر دینی اعتبار سے بھی اس اہمیت کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اس کی دینی اہمیت کیا ہے. اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں. پاکی اور صفائی کا تعلق صرف تہذیب سے نہیں ہے، کلچر اور سویلائزیشن سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق عین عبادت سے ہے. اگر آپ پاک صاف رہتے ہیں، پاکی صفائی اختیار کرتے ہیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور رضا الہی کے لیے سب اگر کر رہے ہیں، تو یہ اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا، یہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہوگا. تو اس کو بھی عبادت ہی کی طرح سمجھنا چاہیے. اب اس وقت میں ان کی تفصیلات میں نہیں جا رہا جو فقہ نے باندھی ہیں یا حدیث میں ملتی ہیں کہ غلاظت کبریٰ کیا ہوتی ہے، غلاظت صغریٰ کیا ہوتی ہے، یعنی چھوٹی ناپاکی کیا ہے، بڑی ناپاکی کیا ہے، ان سے پاکی کیسے حاصل کرتے ہیں، وضو اور غسل کے کیا مسائل ہیں، ہم جانتے ہیں تکم و بیش. میں انہی چیزوں پر فوکس کرنے کی کوشش کروں گا جن سے متعلق ہم نے یہ ابھیان رکھا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جسمانی پاکی اور صفائی. تو ظاہر ہے کہ آپ کوئی بھی عبادت تب تک نہیں کر سکتے جب تک جسمانی طور پر آپ پاک و صاف نہ ہو. تو باقی سارے تقاضے جو ہیں عبادات کے وہ اسی سے جڑے ہوئے ہیں، پاکی و صفائی سے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی اگر 5 وقتہ نمازی ہو تو جسمانی طور پر بظاہر وہ پاک و صاف رہے. یہ پاکی اور صافی اس کی ذاتیت تک محدود ہے، اس کی ویکتیگت مسئلہ ہے، اس کی انڈیویژل لائف تک محدود ہے. لیکن ہم سماج میں ہم تبدیلی چاہتے ہیں تو ظاہر ہے سماج کا ایک سب سے چھوٹا جو اڑو ہے، جو ایٹم ہے، وہ تو فرد ہی ہے، اور فرد میں تبدیلی آ جائے تو سماج میں تبدیلی آئے گی. تو فرد میں اس شعور کو بیدار کرنا پہلا کام. دوسرا کام پھر اس کے آگے کا ہے کہ اب کس طرح سے سماج میں بیداری لانا ہے اور اپنے سماج کو بھی ہمیں خوشگوار اس کے ماحول کو بنانا ہے. ذاتی اعتبار سے آپ پڑھتے ہیں، آپ نے سنا بھی ہوگا، حدیث کا خلاصہ صرف پیش کر دیتا ہوں، تفصیل میں نہیں جا رہا اس کی. اسلام نے مسواک کرنے پر یا مونچھیں اتروانے پر یا ناک میں پانی ڈالنے پر، وضو کرنے اور غسل کرنے کے جو آداب سکھائے ہیں، یا ناخن کاٹنے اور غیر ضروری بالوں کو ہٹانے، ان سب کی تعلیم دی اور تمام انبیاءوں کی سنتوں میں یہ سنت رہی ہے کہ آدمی ذاتی طور پر، جسمانی طور پر بالکل پاک و صاف رہے. آپ دیکھیں گے کہ اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب کے جو ماننے والے لوگ ہیں وہ بظاہر تو ہم کو بڑے صاف ستھرے نظر آتے ہیں، لیکن ان معاملات میں وہ کوتا نظر آئیں. تو ان کے وہاں صاف ستھرائی کا مسئلہ صرف ظاہری ہے، باطنی پر اتنا فوکس ان کے وہاں نہیں پایا جاتا. بلکہ ان کے راہبوں کو اگر ہم دیکھیں، جن کو یہ اخلاقی اور روحانی بلندی پر سمجھتے ہیں، ان کے بڑے بڑے بال ہوتے ہیں، لمبی لمبی مونچھیں اور منتشر داڑھی کے بال وغیرہ وغیرہ. یعنی آدمی دیکھ کر بس ایک عقیدت اس کے دل میں بنا دی گئی ہے مصنوعی طور پر،
لیکن اگر ایک بچہ بھی اگر اس کو دیکھے جو اپنی فطرت پر ہوگا تو پسند نہیں کرے گا کہ کیسے انہوں نے اپنا حلیہ بنا رکھا، انسان اس کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن اسلام نے ان سب چیزوں کو بھی فوکس کیا ہے، صرف استنجے کے آداب نہیں سکھائے بلکہ تمام چیزیں اس نے بتائی ہیں کہ اس کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اور انفرادی طور پر اسے پاکی اور صافی کس طرح اختیار کرنی ہے، اور اجتماعی طور پر پاکی اور صافی کس طرح سے اختیار کرنی ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کر کہ کچھ وقت پہلے میں نے ایک واقعہ گائنک خاتون کا پڑھا جو غیر مسلم تھی اور وہ اسلام لے آئی تھی، اور اس کے اسلام لانے کی جو بنیادی وجہ تھی وہ یہ پاکی اور صفائی بنی۔ وہ کہتی تھی کہ میرے پاس خواتین آتی ہیں مختلف مذاہب کی، لیکن ایک عجیب سی گند مجھے آتی تھی جب خواتین میرے پاس آتی تھی، لیکن مسلم خواتین آتی تھی تو وہ گند نہیں آتی۔ تو میں نے اس پر ریسرچ کیا کہ ایسی کیا وجہ ہے، تو میں نے یہ جو پاکی اور صفائی کا جو معاملہ ہے میں نے پایا کہ یہ مسئلہ ہے۔ تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ مذہب جو پاکی اور صفائی پہ اتنا فوکس کرتا ہو تو اس کی دیگر تعلیمات کتنی بہتر ہوں گی۔ اس چیز نے مجھے متاثر کیا کہ میں نے اسلام کا اسٹڈی کیا، پھر میں نے اسلام کو قبول کیا۔ تب جب آپ مدنی معاشرے کو پڑھتے ہیں کہ اسلام جو اپنے آن بان شان کے ساتھ پورا نظر آتا تھا تو لوگ اس مدنی معاشرے کو دیکھ کر اسلام کی طرف پیچھے چلے آتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو احادیث مروی ملیں گی، اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اپنے گھروں کو پاک و صاف رکھو اور یہودیوں کی طرح گندگی نہ پھیلاؤ۔ اس زمانے میں یہودی جو تھے اپنے گھروں کے معاملے میں کوتا تھے اور اس طرح کی پاکی و صفائی کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ تو یہ کہنے کا مطلب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کتنی توجہ دی ہوگی۔ سورہ مدثر میں جو پہلا ظاہری پاکی کا تذکرہ ہے وہ ہے کپڑوں سے متعلق، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو صاف رکھو۔ لیکن مفسرین نے سیابہ کا مطلب صرف کپڑے نہیں لیا بلکہ ظاہری اور باطنی پاکی کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ عقیدہ اور فکر اور اخلاق اور معاملات کی پاکی اور صافی کا بھی تذکرہ انہوں نے کیا ہے۔ تو اس پہلو کو اگر آپ ہٹا دیں اور صرف اس کا ظاہری ترجمہ لیں کہ اپنے کپڑوں کو صاف رکھو تو یہ ایک ہدایت ہے۔ یہ آدمی جب باہر نکلتا ہے تو اس کے کپڑے ہی سب سے پہلے نظر آتے ہیں، تو اس کے کپڑوں سے وہ صاف ستھرا نظر آنا چاہیے۔ کپڑے نئے ہونا ضروری نہیں ہے لیکن صاف ستھرے ہونا ضروری ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میلے کچیلے گندے کسی بھی طرح کے کپڑے پہن کر نکل جائے، بلکہ کبھی کبھی تو ہمارے یہاں اس کو ولی اللہ کی نشانی سمجھا جاتا ہے کہ بڑے دنیا سے بیگانہ آدمی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کیسے، اس کو پسند نہیں کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑے کو پسند کرتے تھے اور داغ رہتے تھے تو اس کو صاف کرنا، اور سفید کپڑے پسند کرنے کی بنیادی وجہ تھی کہ داغ فوراً نظر آ گیا۔ تو کپڑوں کی صفائی کا اہتمام پر متعدد احادیث مروی ہیں، اس کی تفصیل میں اس وقت میں نہیں جا رہا، لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ ہمیں انسان کی آنکھوں کو بھائے اس طرح کا لباس، پاک صاف لباس جو ہمیں پہننا چاہیے۔ دوسرا مرحلہ جو ہے وہ گھر کا ہے کہ بہت سارے گھر ایسے ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ وہاں بھی پاکی اور صفائی کا وہ اہتمام نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ آدمی کپڑوں سے ٹپ ٹاپ ہوتا ہے، بہتر نظر آتا ہے، لیکن گھروں میں کچرا پڑا ہوا ہے، کارنروں میں کچرا پڑا ہوا ہے، یا وقت سے صفائی نہیں ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے عجیب سی گند آ رہی ہے، کچن صاف ستھرے نہیں ہے یا واش روم وغیرہ صاف ستھرے نہیں ہیں، بہت سارے گھروں میں آپ کو ملیں گے اس طرح کے مرحلے۔ تو اس تعلق سے بھی ہم کو واضح طور پر یہ ہدایت دی گئی ہے کہ ہم اس کو صاف ستھرا رکھیں۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے، اللہ خوبصورت ہے، حسن والا ہے اور حسن کو پسند کرتا ہے، اور آگے فرمایا کہ پاکی اور صفائی اختیار کرو، اپنے گھروں کو صاف رکھو اور گندگی پھیلا کر انہیں یہودیوں کی طرح نہ بناؤ، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے بات کری۔ تو مطلب یہ کہ گھروں کو بہتر بنانا چاہیے۔ کوئی مہمان اگر گھر کے اندر آئے تو اسے گھن نہیں آنی چاہیے، اس کو ایسا لگنا چاہیے کہ واقعی میں کسی مسلمان کے گھر میں گیا ہوں، ایک صاف ستھرے گھر میں گیا ہوں۔ تو اسلام نے اس پر بہت توجہ دی ہے، بہت فوکس کیا ہے۔ آج کل کا مسئلہ یہ ہے کہ جو خواتین کمفرٹ زون میں رہتی ہیں یا بہت آرام طلب ہوتی ہیں، ان کا مسئلہ ہے یہ کچھ کھانے پکانے کا کام تو کر لیتی ہیں لیکن پاکی اور صفائی کے بارے میں جو سیریسنیس ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ تو یہ اسلامی تعلیمات ہے کہ ہم ان کو متوجہ کریں کہ صرف
صاف کپڑے پہننا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ ہمارا گھر بھی جو ہے وہ صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ اب جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو تیسرا مرحلہ ہمارے رستوں کا آتا ہے، اور آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو یہ جو مرحلہ ہے وہ سب سے زیادہ متاثر نظر آتا ہے۔ مسلمانوں کے علاقوں کو آپ دیکھ لیں، کہیں لوگوں نے نل کھلا چھوڑ دیا ہے تو پانی بہ رہا ہے، کہیں گٹر بن رہی ہے، کہیں لوگوں نے کچھ پوائنٹس بنا لیے وہاں جا کر کچرا پھینک دیتے ہیں، جس کی وجہ سے گند پھیل رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اپنے علاقوں میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ایک جگہ نہیں، کئی جگہ ایسی چیزیں آپ کو نظر آ جائیں گی۔ مسلم کی حدیث ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رستوں کو کس طرح سے رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 2 کاموں سے بچو جس کی وجہ سے لوگ لعنت بھیجتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ 2 کام کون سے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے راستے میں گندگی کرنا یا چھاؤں میں حاجت کرنا، مطلب جو راہ گزر ہے جس آدمی گزرتے ہیں اس راستے کو گندا کرنا، یا جس پیڑ کے نیچے بیٹھ کر آرام کیا جاتا ہے، مسافر آرام کے لیے ٹھہرتے تھے پہلے، اس پیڑ کے نیچے آدمی حاجت کرتے ہیں اور ٹوائلٹ وغیرہ کرتے یا کچھ بھی گندگی کرے جس سے مسافروں کو تکلیف ہو، تو ان دونوں چیزوں کا اللہ کے رسول نے منع فرمایا، بلکہ کہا کہ لوگ ایسے لوگوں پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہاں گندگی سے مراد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر وہ گندگی جو انسانی فطرت کو نہیں پاتی وہ سب گندگی میں شمار ہوتی ہے، لیکن ہم دیکھیں کہ مساجد کے سامنے بھی جن مسجدوں کے پاک صاف رکھنے کا بڑا اہتمام کرتے ہیں ان مساجد کے سامنے بھی کچرے کا ڈھیر ہوتا ہے، اور آدمی جب نکلتا ہے تو اپنی ناک کو بند کر کر اور بھیج سانس روک کر وہاں سے نکلتا ہے، اتنی گند کبھی کبھی مان رہی ہوتی، تو یہ مناسب نہیں۔ تو ایسے بھی ایک مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے کسی عمل سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہیں دیتا، لیکن ہمارے یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سماج کے اندر کہ رات میں صبح میں کہیں بھی 4 رستے پر سڑکوں پر کچرا ڈال دیا جاتا ہے، یہ مناسب چیز نہیں۔ یہ عادت ہمیں گھر سے بچوں میں ڈالنی چاہیے، یہ ویفر ہم ان کو کھلاتے ہیں یا جو کچھ بھی ہم گھر میں چیز کا بھی استعمال کرتے ہیں تو یہ عادت بچوں کو ڈلوائیں کہ اس کچرے کو روم میں نہ پھینکیں بلکہ اس کچرے کو ڈسٹ بن ہی میں پھینک کر آئیں۔ اس طرح کی عادت جب ان کو ڈلے گی تو یہ صفائی سے متعلق جو بیداری ہے وہ آئے گی اور سماج صاف ستھرا بنے گا۔ جب تک شعوری بیداری نہیں آئے گی، ہم شعوری کوششیں نہیں کریں گے، اپنے گھر میں تبدیلی لانے کی کوشش نہیں کریں گے، تب تک سماج میں بھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ویسے سماج میں وہی کچھ تو ہوتا ہے جو کچھ تربیت ہم گھر میں دے رہے ہوتے ہیں۔ جب بچے کی عادت نہیں ہے کہ گھر میں وہ ایک ویفر پھاڑ کر کوڑے دان میں ڈالے، تو جب آپ گھر سے اس کو ڈور اٹھا کر دیں گے کچرے کی تو بھی کسی کوڑے دان میں ڈال کر نہیں آئے گا، وہ جہاں موقع لگے گا وہاں پھینک کر آ جائے۔ اور یہ بچوں کا مسئلہ نہیں ہے، بڑوں کا بھی مسئلہ ہے کہ وہ اسی طرح سے کہیں بھی پھینک کر کچرا چلے جاتے ہیں۔ تو یہ عادت صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ بیداری، یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ان باتوں پر گھر میں عمل کیا جائے اور یہ بیداری لانے کی کوشش کی جائے تو سماج میں ایک اچھی تبدیلی جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا اور اس خط میں 2 چیزوں کی طرف انہوں نے ان کو ہدایت کی کہ یہ 2 چیزوں کی آپ کو ہدایت کرتا ہوں۔ اس میں ایک چیز یہی تھی کہ آپ لوگوں کو یہ تاکید کریں کہ وہ رستے صاف رکھیں، اور دوسری یہ تھی کہ آپ قرآن و سنت کی لوگوں کو تعلیم دیں۔ تو رستوں کو صاف رکھنے کی خصوصی ہدایت انہوں نے امیر المومنین کو دی تھی کہ لوگوں کو اپنی تاکید کی تھی۔ تو یہ اس طرح سے ہمارے دین کا بھی حصہ ہے، ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے، ہماری تہذیب کا بھی حصہ ہے کہ ہم رستوں کو بھی صاف رکھیں، اور یعنی کوئی بھی آدمی گزرے وہاں سے تو اس کو محسوس ہونا چاہیے کہ کسی مسلمانوں کے علاقے سے میں گزرا ہوں، بلکہ خوشبو ہمارے علاقوں سے آنی چاہیے، دلوں کو بھانا چاہیے وہاں سے گزرنا، لیکن ایسی سچویشن ہے نہیں، اس سے الٹی سچویشن ہم کو نظر آتی ہے۔ وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے جب گزرے تو آپ نے کہا کہ اس قبر میں جو ہے اس کو عذاب ہو رہا ہے، تو اس سے وجہ پوچھی گئی تو اللہ نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بکری کے پیشاب سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، اس کے چھانٹے اس کے کپڑوں پر پڑتے تھے۔ اندازہ لگائیے کہ اس وجہ سے اس پر عذاب ہو رہا تھا۔ اب ہم بھی جب رستوں سے گزرتے ہیں، ان رستوں پر جو پانی ہوتا ہے، جو کچرا پڑتا رہتا ہے، جو غلاظت پڑی رہتی ہے، اس سے نہ جانے کتنے لوگوں کے کپڑے خراب ہوتے ہوں۔ بہرحال چونکہ شعور بیدار ہوتے ہیں وہ تو فوراً پاک یہاں سے حاصل کر لیتے ہیں،
لیکن جو بہت شعوری طور پر بیدار نہیں ہوتے وہ اس کو اسی طرح سے چلاتے ہیں. تو اس میں وعید ہے, بڑی سخت وعید ہے. انفرادی پاکی, گھر کی پاکی اور رستے کی پاکی, ان تینوں چیزوں سے متعلق میں نے کچھ بات آپ کے سامنے رکھی ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ صحت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور اس کی حفاظت کرنا ہم سب پر واجب ہے. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحت عطا کر دی تو اسے جس طرح چاہے استعمال کر لیں, بلکہ اس کی حفاظت کرنی چاہیے. تو اس گندگی کی وجہ سے ہم اور ہمارے بچے یا ہمارے سماج کے لوگ بہت ساری بیماریوں کو دعوت بھی دیتے ہیں. اگر آپ کبھی نیٹ پر سرچ کریں یا ڈاکٹر سے ملیں تو آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے سماج میں بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو گندگی کی وجہ سے پھیلتی ہیں. ملیریا ہے, فلو ہے, ٹی بی کی بیماری ہے, اور اس طرح کی کئی بیماریاں آپ کو, سانس کی تکلیف, استھما کی تکلیف ہے. یہ ایسی بہت ساری تکلیفیں ہیں جن کی وجہ سے جو گندگی کی وجہ سے پھیلتی ہے. تو انہی گندگیوں میں بہت سارے بیکٹیریا اور وائرس پلتے ہیں, بہت سارے جراثیم پلتے ہیں جو مختلف قسم کی بیماریوں کو دعوت دیتے ہیں. تو اس پہلو سے بھی بیداری لانے کی ضرورت ہے کہ صرف اسلامی تعلیم ہی نہیں ہے بلکہ ہماری صحت بھی اس کی وجہ سے خراب ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ جو سلم اسٹار ہیں ان کے آس پاس آپ کو ٹی بی سینٹرز نظر آئیں گے گورنمنٹ کے. بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں کہیں نہ کہیں گندگیاں پائی جاتی ہیں اور اس گندگی کی وجہ سے اس طرح کے امراض وہاں پر پیدا ہوتے ہیں. ابھی آج کل ہمارے یہاں پر علاقے میں اب چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی ہو رہا ہے, وہ لیور میں پرو پڑنے کا مسئلہ ہو رہا ہے. ڈاکٹر سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ کم عمر کے بچوں میں بھی اب یہ ہو رہا ہے. یہ عموماً ایسے لوگوں میں ہوتا ہے جو شراب وغیرہ پیتے ہوں, لیکن اب عام لوگوں میں بھی ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ کہیں نہ کہیں یہ ہمارا جو پالیٹک معاشرہ ہے کہیں نہ کہیں اس کی ایک وجہ بنتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری بلاشبہ بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں قرآن میں جو کہتا ہے نا, تم کو جو تکلیف اور نقصان پہنچتا ہے یہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. تو کہیں نہ کہیں اپنا عمل پہ بھی جوابدار ہوتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر اپنے سماج کو ہمیں صحت مند اور صاف ستھرا بنانا ہے تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے. تو اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا, لیکن بہت ساری ایسی جسمانی بیماریاں ہیں جس کی وجہ جو گندگی کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے سماج میں نظر آتی ہے. اس سے بھی اپنے آپ کو ہمیں بچانے کی ضرورت ہے. یہ کچھ باتیں میں نے صحت کے حوالے سے اور دین اور ایمان کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اگر ان پر عمل کریں, ان کا خیال رکھیں, امید کی جا سکتی ہے کہ بہت سارے فائدے جو ہے وہ حاصل ہو سکتے ہیں. حالانکہ سبجیکٹ نہیں ہے, لیکن اگر آپ اس کو کنیکٹ کرنا چاہیں جسمانی طور پر تو ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ نے جو جسم ہم کو دیا ہے نا یہ بڑا قیمتی ہے, لیکن اس جسم کو ہم خود غلاظت کھا کر بیمار کرتے ہیں, خراب کرتے ہیں. ہر وہ چیز جو ہماری صحت کو اور ہمارے جسم کو نقصان پہنچانے والی ہے اس سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. اس پر تفصیل سے انشاءاللہ کبھی بات کریں گے, لیکن ابھی اشارتاً یہ بات کرتے ہوئے گزر رہا ہوں میں کہ گندگی صرف وہی نہیں ہوتی جو ہم باہر ڈولتے ہیں. گندگیاں ایسی بہت ساری ہیں جو ہم خود اپنے پیٹ کے اندر بھی ڈولتے ہیں. تو ان سب سے بھی اگر ہم حفاظت کریں گے تو اس سے ہمارا اپنا فائدہ ہوگا. تو اس موقع پر اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر تبدیلی آنی چاہیے تو اس مہم کو جماعت کی مہم بنانے کے بجائے عوامی مہم بنانی پڑے گی. اور عوامی مہم بنانے کے لیے ہمیں الگ الگ سطح پر کام کرنا پڑے گا. سب سے پہلے تو ہمیں بنیادی طور پر ایجوکیٹ کرنا ہے اپنے گھر کے لوگوں کو, اور یہ کوشش کرنا ہے کہ ان کے اندر شعوری طور پر یہ تبدیلی آئے کہ وہ صاف صفائی کی اہمیت کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں, اور ان کو بتایا جائے کہ کچرا جو ہے کہاں پھینکنا چاہیے اور کیوں پھینکنا چاہیے, اس سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں. اگر بچوں کو شروع سے ٹرینڈ کیا جائے گا تو امید ہے کہ اس سے فرق ضرور پڑے گا. دوسرا یہ ہے کہ وہ پلیسز جہاں پر تربیت دی جاتی ہے, مثلاً مساجد ہیں, اسکول ہیں, ٹیوشن کلاس ہیں, اس طرح کے پلیس پر جا کر ان ذمہ داروں سے بات کرنی چاہیے کہ یہ دینی تقاضا بھی ہے, جسمانی تقاضا بھی ہے. ہمارے ملک میں بھی یہ کیمپین چل رہی ہے تو ہمیں اس سے متعلق بیداری لانے کی کوشش کرنا چاہیے. تو وہاں پر اس طرح کے خطاب کیے جائیں, تقاریر کی جائیں, ہینڈ بل تقسیم کیے جائیں تاکہ ایک بڑے پیمانے پر بیداری آئے, اور کچھ اوتھ لیے جائیں, کچھ عہد کروائے جائیں کہ اگر ہم بڑے پیمانے پر سر اوتھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے بھی کچھ تبدیلی آئے گی. ابھی ایک سنستھا والوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے 100 اسکولوں کے اندر ایک پرتیجنا پتر, ایک مطلب جیسا
सौगंध कहते हैं ना, एक सौगंधनामा उन्होंने भेजा और ये कहा कि 1 महीने तक आप स्कूल में बच्चों से सौगंध दिलवाएंगे और साफ सफाई से मुतालिक चीजें थी कि हम गंदगी नहीं करेंगे, हम ये कचरा यहाँ डालेंगे वगैरह वगैरह, यानी बुनियादी बात है। लेकिन जी छोटी बातें वो छोटी जरूर लगती हैं लेकिन बहुत इफेक्टिव होती है। इन पब्लिक प्लेस जो पब्लिक को मुतासिर करने वाले लोग हैं और उनको भी बेदार करने की जरूरत ताकि इस काम में वो हमारे साथ जुड़ जाए। तीसरा काम है एडवोकेसी का काम, कि हमको जो जिनकी जिम्मेदारी है, जाहिर है कि कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है, सरकारी अमले की जिम्मेदारी है कि इलाके को पाक साफ रखें, तो एडवोकेसी का काम भी करना है। जहां पर जिस चीज की जरूरत है वो साधन वहां पर रखवाए जाए ताकि पाक साफी मेंटेन की जा सके। एक मरतबा लोगों का जहन बने और लोग ये चाहते हो कि भाई ठीक है किसी एक मुतय्यन जगह पर ही कचरा डालना चाहिए, कचरा पेटी में ही डालना चाहिए, तो वहां पर वो चीज अवेलेबल होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो जाहिर है फिर वो जो पूरी एक्सरसाइज होगी वो बेमाने होकर रह जाएगी। तो एडवोकेसी का काम भी हमें करना चाहिए। इस काम के लिए हम कॉर्पोरेटर्स जो होते हैं उनका भी ग्रुप बना सकते हैं, उनको भी मदद उनकी भी ली जा सकती है, या उनके व्हाट्सएप नंबर या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हेल्थ एंड हाइजीन जो डिपार्टमेंट है और साफ सुथराई का जो डिपार्टमेंट है उन डिपार्टमेंट के नंबर हम शाये कर सकते हैं ताकि इस तरह का मसला कहीं भी नजर आए तो फौरन कोई भी आदमी जो है तो कॉल कर दे या मेल कर दे, व्हाट्सएप पर तीनों चीजें अवेलेबल है कि आप किसी भी तरह से कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं और कुछ घंटे बाद या अगले दिन उस मसले को जो है वो हल कर दिया जाता है। तो ये दूसरा काम। और तीसरा काम अवेयरनेस का है कि बड़े पैमाने पर अवेयरनेस लाने की कोशिश करें। तो छोटे छोटे ग्रुप बना दें और छोटे छोटे ग्रुप बनाकर आपका जिम्मेदार बनाए। मिसाल के तौर पर अगर इस चौराहे पर गंदगी ज्यादा होती है तो वहां पर किसी एक आदमी को जिम्मेदार बना दें कि भाई आप तो इसका ख्याल रखिए। ये तजुर्बा हुआ है कि जब ये अमल किया गया, जिन जिन मुकाम पर वहां पर किसी को जिम्मेदार बना दिया गया, वो आदमी वहां पर देखभाल करता रहा कि यहाँ पे कोई कचरा नहीं डालेगा, तो 10, 15, 20 दिन तक उसका अमल हुआ और वो इलाका वो जगह जो है साफ सुथरी रही। लेकिन उसके बाद जैसे ही थोड़ी सी गफलत आई तो फिर वहां पर वो कचरा आना शुरू हो गया। तो कहने का मतलब मुस्तकिल किसी को अगर जिम्मेदार बनाया जाए तो उससे भी खासा जो है फर्क पड़ सकता है। तो मल्टीपल सतह पर, अवेयरनेस की सतह पर, एजुकेशन की सतह पर और पब्लिक प्लेसेस की सतह पर, एडवोकेसी की सतह पर, अलग अलग सतह पर एक साथ काम करेंगे तो पूरे मुआशरे में इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तब्दीली जरूर आ जाएगी। तो पाकी और सफाई से मुताल्लिक की कुछ बातें थी जो आपके सामने रखी हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे भी इन पर और तफसील से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हमारे मुआशरे में और हमारे समाज के लोगों में भी शऊरी बेदारी पैदा फरमाए ताकि वो पाक साफ भी रहें और अपने इलाके को भी पाक साफ कर सकें। वो आपको दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।